نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 67 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب کریم نے فرمایا لِكُلِّ نَبَاءٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عن قریب جان لوگے۔ اللہ کریم نے یہ اس بات کا جواب دیا مشرکین مکہ کو اور نہ ماننے والوں کو، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے عذاب سے جب ڈرایا جاتا تھا تو کہاں ہے وہ عذاب، آتا کیوں نہیں، اگر تم حق پر ہو تو وہ عذاب لے آؤ، یا خدا کو کہتے تھے اگر یہ حق پر ہیں تو ہم پر عذاب بھیج دیں، اس طرح کے دوسرے معاملات۔ اور پھر عذاب کا آنا، تو اللہ کریم نے یہ عقدہ بھی ان پر کھولا کہ جو بھی خبر میرا محبوب تم لوگوں کو دے رہا ہے نا، اگر وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے آنا نہیں۔ میرے ہاں ہر خبر کے جو میرا محبوب دے رہا ہے اس کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر میں نے کر رکھا۔ ہر چیز اللہ کریم نے اپنے حساب میں لکھ رکھی ہے، تو جب جس چیز کا وقت آتا ہے وہ اپنے معین وقت پر جو ہے وہ ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہاری دین کے خلاف کام کرنا، میرے رسول کو نہ ماننا، ان ساری حرکتوں کے باوجود تمہاری گرفت نہیں کی جا رہی، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ وقت مقرر ہے، اس وقت پر اللہ کا جو امر ہے وہ نازل ہو کر رہے گا، اور اللہ نے فرمایا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم بہت جلد جان لو گے، بہت جلد جان لو گے۔ اور پھر یہ وقت نے ثابت کیا کہ جس چیز پر وہ اکڑتے تھے، جس چیز پر وہ گمان رکھتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، یہ چند لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، انہوں نے ہمارا کیا مقابلہ کرنا ہے، تو اللہ کریم نے پھر دکھایا کہ وہ مٹھی بھر جان نثار جن کو یہ کسی جگہ پر نہیں لکھتے تھے، جب اللہ کی طرف سے امر آیا اور اس فتح مبین کا وقت آیا تو وہ صحابہ کرام جب مکہ کے شہر میں داخل ہوئے تو یہ بڑے بڑے سردار جو تھے یہ منہ چھپاتے پھرتے تھے اور پناہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ اب کہاں چھپیں جا کر۔ تو اللہ کہتا ہے میرے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور یہ انسان کو جو یہ سمجھائی جا رہی ہے بات کہ بے خبر نہ ہو جا، کہ تجھے اگر رب کریم نے کچھ ڈیل دے رکھی ہے، تمہارے لیے میدان کو اگر تھوڑا کھلا چھوڑ رکھا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تمہاری گرفت نہیں کی جائے گی، تم سے پوچھا نہ جائے گا، تمہارا مواخذہ نہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میرا نظام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ہر چیز کو میں نے کتاب پر رقم کر رکھا ہے، اور اپنے وقت پر وہ کام ہو جاتا ہے۔ جو بھی میرا محبوب تم کو بتا رہا ہے یہ ہو کر رہنا ہے، مگر اپنے وقت مقررہ پر، مگر اپنے وقت مقررہ پر۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مذاق اڑا رہے ہیں ہماری آیتوں کا، ٹھٹھا کر رہے ہیں، استہزاء کرنے میں مشغول ہیں، تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، اس محفل کو چھوڑ دیا کرو،
یہاں تک کہ وہ دوسری کسی اور بات پر نہ آ جائیں. اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بلا دے تو یاد آنے کے بعد تم ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ تو ایک خاص ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ماننے والے منافقین جو تھے، وہ جب بیٹھتے تھے اور مسلمان ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ قرآن کی آیات میں سے نکال کر اپنے معنی بنا کر اپنی طویلیں پیش کر کے تو مذاق اڑایا کرتے تھے. دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، بھلا ایسے بھی کبھی ہوتا ہے، ایسے بھی کبھی ہوگا، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ کریم نے ایمان والوں کو منع کیا کہ یہ لوگ جو ہیں جب تم ان کے درمیان مجلس میں بیٹھے ہو تو یہ اگر دین کا ٹھٹھا اڑائیں، میری آیات کا، میری نشانیوں کا، میری باتوں کا یا میرے محبوب کی باتوں کا یہ ٹھٹھا اڑائیں اور کج بحثی اور استہزاء پر مبنی گفتگو کریں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرنے کی ضرورت، مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ، بدبختوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لو. ہاں یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات کرنے لگ جائیں یا اس نے کچھ خود بخود حیا کر لیا کہ یار یہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہے یہ، تو اس کی ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے اچھی نہیں، اس کے دل پر بیتے گی، وہ خود چھوڑ دیں اس بات کو. تو اس شکل میں بے شک تم بیٹھے رہو، لیکن اگر وہ باز نہ آئیں اور تم کسی وجہ سے بھولے رہے، بیٹھے رہے مجلس میں، تو جب تمہیں اس کا خیال آ جائے تو تم فوراً وہاں سے اٹھ جانا. اللہ فرماتا ہے کہ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کی نشست کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا جائے. تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگ جو صریحاً دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ایسی مجالس، اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ ایسی مجالس میں جہاں پر خلاف شرع کام ہو رہے ہوں. اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں. جو اللہ کے قرآن کریم میں احکامات دیے گئے، ان احکامات کی صریحاً اگر کسی محفل میں خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو وہاں سے بھی اٹھ جانے کا حکم ہے، وہاں سے بھی اٹھ جانے کا حکم ہے. اور اسی طرح ایسا لٹریچر، ایسی کتاب، ایسی فلم، ایسا ڈرامہ، وہ بھی دیکھنے پر پابندی ہے، ناجائز ہے، جو آپ کے دین کے خلاف ہو، اللہ کے احکامات کے خلاف ہو. کوئی لٹریچر ایسا ہے جو آپ کے عقیدے، آپ کے دین کے خلاف ہے، کچھ مواد اس میں پایا جاتا ہے، تو اس کو پڑھنے سے بھی منع فرمایا گیا. لیکن علماء جو عالم اکرام ہیں، عالم دین ہیں جو، یا علم رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ تقابل کے لیے، علم کے لیے، جاننے کے لیے ایسے مواد کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن عامت الناس کے لیے یہ جائز ہے کہ کہیں اس میں سے کوئی بات تم پڑھ کر تمہارے دل میں تشکیک پیدا ہو اپنے دین کے متعلق، قرآن کے متعلق، تو اگر دل میں تشکیک آ گئی، ذہن میں شک گزرا، تو انسان کا ایمان جاتا رہے گا، انسان کا ایمان جاتا رہے گا. لہٰذا ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف کام کیا جا رہا ہو، یہ بھی انسان کے ایمان کو غارت کرنے کا موجب بنتی ہیں. لہٰذا اللہ نے پہلے بند باندھ دیا کہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہی نہ کرو. اگر بیٹھے ہو، وہاں پر کوئی خلاف شرع گفتگو ہو رہی ہے، خلاف شرع کام ہو رہا ہے، تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ، اس مجلس سے اٹھ جاؤ. اس لیے میں آپ کہا کرتا ہوں نا، یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں چوکوں میں، تھڑوں پر،
کیرم بورڈ پر، شطرنج پر، یہ سارے کا سارا شیطانی معاملہ. وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات نہیں کی جاتی. نہ نماز کا پتہ ہے، نہ دین کی خبر ہے. گھنٹوں بیٹھ کر آپ جو ہے کسی بھی کام میں مشغول ہو گئے تو یوں سمجھیے کہ آپ نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر لیا، شیطان کے نرغے میں آ گئے. تو ایسی مجلس سے بھی کنارہ کشی انسان کو اختیار کرنی چاہیے جو اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. تو یہ سارے کے سارے جس طرح کے کام ہیں ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے تمہارے دین میں تشکیک پیدا کرے اس چیز سے بچنے کا اللہ کریم نے حکم دیا کہ وہاں سے اٹھ جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہاں سے اب یہ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے نا، لیکن یہ پیغام امت کو دیا جا رہا ہے. یہاں کا اللہ نے فرمایا جب تمہیں یاد آ جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آقا کریم کے متعلق تو یہ بات نہیں کی جا رہی کہ جب تمہیں یاد آ جائے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفل میں بیٹھا کرتے تھے جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ تلقین جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کی جا رہی ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاعدہ اور قانون سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو ہے اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر تو آپ روک سکتے ہیں ان کو، آپ میں علمی استعداد اتنی ہے، آپ میں قوت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے کہ ان کو روک سکتے ہیں تو روک لیں. اگر نہیں روک سکتے، سمجھتے ہیں کہ روکنے سے، منع کرنے سے، بات کرنے سے فساد پیدا ہو سکتا ہے، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، تو جو اللہ کا حکم ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، کم از کم اپنی ذات کو محفوظ کر لو. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کہاں ہاسپٹل وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں نا تو وہاں پر چھوٹے بچوں کو نہیں جانے دیتے ڈاکٹر، کہ ماحول ایسا وہاں پر خطرناک ہوتا ہے، جراثیم طرح طرح کے ہوتے ہیں، تو بچوں کو جو ہے وہ چمٹ جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی محفلیں جو ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ جو بری سوسائٹی ہوتی ہے نا، بری محفل جو ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ انسان پر اپنا کام کرتی ہے اور یہ رنگ چڑھتے چڑھتے جو ہے انسان پر چڑھ جاتا ہے. اگر انسان مضبوط نہیں، عقیدے کے لحاظ سے، دین کے علم کے لحاظ سے اگر انسان مضبوط نہیں، تو ایسی سوسائٹی، ایسی بیٹھک، ایسی مجلس وہ انسان کے عقیدہ بگاڑنے کے لیے، انسان کا ایمان خراب کرنے کے لیے نا اس کا باعث بن جاتی ہے. لہٰذا فلٹر لگا لینا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا کہ ایسی مجلس سے بچنے کو اجتناب کر لینا چاہیے. وہاں پر انسان جائے ہی نہ. اگر گیا ہے، بیٹھا ہے، نہیں پتا وہاں پر کوئی گفتگو ایسی چل رہی ہے جو آپ کے دین کے معاملے میں ناقابل برداشت ہے، تو وہاں پاجائز تھے کہ آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں اور فتنہ فربری کا معاملہ بن جائے، ماحول بن جائے. آسان کام یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا جائے، اس محفل کو ہی چھوڑ دیا جائے، اس محفل کو ہی چھوڑ دیا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم کبھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. تو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، جو شریعت محمدیہ مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ ظالم شمار کیے گئے. ان کا شمار اللہ کریم نے ظالموں میں کیا. تو لہذا اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ محفل ہمیشہ اچھے لوگوں کی اپنائیں، محفل ہمیشہ اچھے لوگوں کی بنائیں. جیسے آپ ہیں ویسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، یا اپنے سے اچھوں کے ساتھ پاس بیٹھا کریں، جن کے پاس آپ سے زیادہ دین کا علم ہے، جو زیادہ اللہ کے قریب ہیں. ویسے لوگوں کی مجلس میں جا کر آپ اگر بیٹھیں گے تو آپ پر ان کا رنگ چڑھے گا اور آپ بہتری کی طرف اپنا سفر کریں گے. اور اگر آپ پر کچھ رنگ چڑھا ہوا ہے اور آپ بری سوسائٹی میں جا کر بیٹھیں گے تو پھر آپ پر اس سوسائٹی کا رنگ چڑھے گا، تو جو آپ نے حاصل کیا اس کے بھی کھو جانے کا انسان کے لیے خطرہ ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ ہمیشہ محفل یا مجلس ایسی تلاش کریں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اس میں ہی خیر ہے انسان کے لیے. یہ زندگی انسان کو جو اللہ کریم نے عنایت کی، جو نعمت عطا کی، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دی کہ آپ ان کو فلموں میں، تھیٹروں میں، کلبوں میں، انکاوا خانوں میں بیٹھ کر گھنٹوں جو ہے وہ شطرنج کی بازیاں لگا کر، گھنٹوں جو ہے وہ میدانوں، کھیل کے میدانوں میں اس کو ضائع کرے. اس لیے نہیں ہے. اس زندگی کو
جس مقصد کے لیے رب کریم نے آپ کو دیا اس مقصد کے لیے استعمال کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے، باقی سارے معاملات کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کھیلنا نہیں چاہیے، لیکن جو کھیل اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو عمل، جو مجلس، جو بیٹھک آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسی مجلس سے بچنا چاہیے، ایسی گیم سے بچنا چاہیے، ایسے کھیل سے بچنا چاہیے، ایسی سوسائٹی سے بچنا چاہیے۔ یہ پیغام ہے اس آیت کریمہ کا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں مگر نصیحت تاکہ وہ بچ جائیں۔ کہ اب ایسی سوسائٹی میں جو یہ برے لوگ ہیں نا، جو قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، دین کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ تو اللہ کریم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ پرہیزگار ہیں، ایمان والے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کر رکھی ہے، اچھے لوگ جو ہیں، دیندار ہیں۔ اب ان لوگوں کا جو ہے نا، ان پر کوئی حساب نہیں کہ یہ دین میں کیوں شامل نہیں ہوئے، یہ سیدھے رستے پر کیوں نہیں ہے، جی ان کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، ماں سوائے اس کے کہ یہ اس کو نصیحت کریں، ماں سوائے اس کے کہ آپ کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دین کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو نصیحت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بجھایا جائے کہ یار یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کا دین یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا قرآن اس معاملے میں یہ کہتے ہیں، یار یہ برا عمل ہے، یہ نصیحت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک رہ کر، ایک حد تک رہ کر، حد سے بڑھ کر آپ اپنے آپ کو انوالو نہ کریں جس سے آپ کے معاملات زندگی کے خراب ہوں۔ آپ کسی سے کے ساتھ ذاتی دشمنی مول نہ لیں، ذاتی دشمنی مول لینے کی ضرورت، بس جس قدر آپ کی استطاعت ہے اس سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حکم یہ ہے کہ تم پر ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کا حساب میں ان سے لوں گا، ماں سوائے اس کے کہ تم اگر کر سکتے ہو تو ان کو نصیحت کرو، ان کو قرآن کی نصیحت کرو، ان کو وہی پیغام سناؤ جو تمہیں سنایا گیا اور تم ہرائے ہدایت پر آ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیغام سنانے سے، تمہاری نصیحت کرنے سے یہ بھی ایمان والے بن جائیں اور بچ جائیں اس عذاب سے جو میں نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کے ذمہ بس اتنا ہی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو دنیا کی ان آلائشوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ پہلا، اگر اللہ نے آپ کو دین کی نعمت عطا کر دی، اللہ نے اگر آپ کو ہدایت نصیب فرما دی، تو پہلی کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو محفوظ کروں۔ یہ جو خزانہ رب کریم نے یہ مجھے دیا، یہ جو نعمت مجھے رب کریم نے دی، پہلی انسان کی کوشش یہ ہے کہ اس پر بند باندھے، اس کو محفوظ کرے کہ کہیں یہ نہ چھن جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ اللہ نے فرمایا کہ برے لوگوں کی سوسائٹی سے بچ جاؤ، ایسی جگہ پر نہ بیٹھو جہاں پر احتمال پایا جاتا ہو، جہاں پر دین کے خلاف کام کیا جاتا ہو، جہاں پر دین کے خلاف بات کی جاتی ہو، ایسی مجلس میں نہ بیٹھو، پہلی بات۔ اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کی، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو پرہیزگار متقی ہیں، ایک خاص مقام پر جا کر، جو صاحب علم ہیں، جن کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میرا ایمان جاتا رہے گا، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی مجلس میں اگر جائیں یا ایسی مجلس پائیں تو ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ہر بندے کی ڈیوٹی نہیں ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ کمزور بندہ جس کے پاس ایمان تو ہے مگر دین کی سمجھ نہیں، علم نہیں، کتاب کا علم نہیں ہے، وہ کسی کو کیا نصیحت کرے گا؟ بھائی اتنا ہی ہے نا کہ بے نمازی جو ہے اس کو نمازی یہ کہہ سکتا ہے نماز پڑھا کرو، جی بس جس قدر آپ کر سکتے ہیں نا اس قدر کریں، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ جو جس کا کام ہے اس کے ذمے ہے، جو علم رکھتا ہے دین کا اس پر یہ سارے فرائض ہیں کہ وہ لوگوں کو اس مقام پر جا کر حاکم وقت کو سمجھانا وقت کے علماء اکرام کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے، جی جو جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق اس سے حساب لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کفر پر ڈٹا ہوا ہے اور باز نہیں آتا
تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا حساب آپ کے ذمے پر نہیں ہے، اس کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ آپ کے ذمے اتنا ہی ہے، پہلا اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کریں جو کافر اور مشرکوں کے لیے اللہ کریم نے تیار کر کے رکھی۔ اللہ کریم آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔